واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک اٹھے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو۔ تین قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم اٹھائی اور دن کی قسم اٹھائی، رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ چمک اٹھے۔ اگر دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو 24 گھنٹے کی قسم اٹھائی گئی، پوری رات کی قسم بھی اٹھائی اور پورے دن کی قسم بھی، اور جو چمکتا ہوا دن ہے اللہ کی نگاہ میں جس دن کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، جس رات کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، وہ اتنی عظمتوں والی ہے، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں مفسرین نے لکھی کہ اس سے کون سی رات یعنی مطلقاً رات کی قسم اٹھائی، جب وہ چھا جاتی ہے اس وقت کی قسم اٹھا دی، اور مطلقاً جب دن چڑھ جاتا ہے اس چمکتے ہوئے دن کی قسم اٹھائی۔ تو اس پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں یہ جو دن اور رات کا بدل بدل کر آنا، یہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ اس کی مطلقاً قسم اٹھا دی گئی، جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں۔ ہم سارا دن ضائع کر کے سکون سے سو جاتے ہیں، ساری رات گناہ میں غفلت میں گزار کر صبح خوب ٹکا کر نیند پوری کر لیتے ہیں۔ ہم تو دن اور رات کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن جس نے پیدا کی ہے وہ کہہ رہا ہے کوئی عام چیز تو نہیں ہے۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ میں دیکھوں 30 سال میری زندگی کے بیت گئے، 365 دنوں کا ایک سال، 30 سے اگر اس کو ضرب دوں اتنے دن بیت گئے، میں نے تو سمجھا نہیں یہ کچھ ہے۔ وہ کیا کہا تھا کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ ہم تو ایک دن گزارنا، یہ 3 ماہ تو ہمیں لاک ڈاؤن میں ہو گئے گزارتے ہوئے، ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ کتنی قیمتی، ہم نے سوچا صرف کاروبار کریں تو دن اچھا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ نوکری پہ جائیں تو دن اچھا ہوتا ہے، روزگار پہ جائیں تو دن اچھا ہوتا ہے، شادی کی تقریب اٹینڈ کریں تو دن اچھا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں رات گزاریں تو رات اچھی گزرتی ہے۔ ہم تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن یہاں تخصیص نہیں کی، کہا مطلقاً جس نے پیدا کیا ہے دن اور رات کو اس کی نگاہ میں اتنی قیمتی چیزیں ہیں۔ کہا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، اور چڑھے ہوئے چمکتے ہوئے دن کی قسم جب وہ نکل پڑتا ہے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا، یعنی اپنے خالق ہونے کی قسم اٹھائی۔ جہاں دن اور رات اس کی مخلوق میں آتے ہیں جس کو اس نے پیدا کیا، وہاں اس نے اپنے خالق ہونے کی قسم اس مخلوق کے ساتھ جوڑ کر بیان کی۔ 3 قسمیں اٹھائی گئی۔ وما خلق الذکر والانثی، اس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، اس خالق کی قسم۔ اور یہ آج اس وقت تو اس سے مراد شاید جو ہے وہ یہی کسی عام فہم شخص کے ذہن میں آتا ہو کہ اس سے مراد مرد اور عورت، نر اور مادہ، یہ 2 مفاہیم ہیں۔ چلو انسانوں سے آگے بڑھیں تو جانوروں کے اندر آپ کو یہ مفہوم نظر آئے گا کہ ہر جانور نر بھی ہے اور ہر جانور مادہ بھی ہے، لیکن آج سائنس اس کے کئی مفاہیم واضح کر چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلق الذکر والانثی، ہم نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، اور ہر چیز کے اندر اس چیز کی تخصیص رکھی گئی۔ آج جدید سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ صرف انسانوں میں نہیں، صرف جانوروں میں نہیں، بلکہ جو ہے وہ درختوں کے اندر، پودوں کے اندر بھی نر اور مادہ کا کانسیپٹ موجود ہے۔ اور اس سے اگر آگے جاؤں تو کیمسٹری والے یہ کہتے ہیں کہ پروٹون اور الیکٹرون یہ بھی نر اور مادہ کا ایک مفہوم ہے۔ فرمایا ہر چیز کو ہم نے 2 متضاد جو ہے وہ جنسوں کے ساتھ پیدا کیا، تو پروٹون بھی موجود ہے اور الیکٹرون بھی موجود ہے، پروٹون کے اوپر پازیٹیو چارج ہے، الیکٹرون پر نیگیٹو چارج، دونوں کی کشش رکھی گئی ہے، اسی طرح جس طرح نر اور مادہ کے اندر کشش موجود ہے۔ تو جس نے پیدا کیا ہے وہ وما خلق الذکر والانثی، اس سے صرف نر اور مادہ اس طرح نہیں کہا، اگر پوری کائنات کو آپ جو ہے وہ ڈی کوڈ کریں، اور جو کچھ یہ آپ کو سامنے یہاں نظر آئے، یہ پینٹ ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ اہل علم بیٹھے ہیں، اس کے اندر بھی ہائیڈروجن بانڈنگ ایک اٹیچمنٹ ہے، اپوزٹ فورسز آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ جوڑ کے رکھتی ہیں، اور اگر اس مفہوم کو آپ وسعت کا رنگ دیں تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جس نے کائنات بنائی ہے اس نے ایک جملے کے اندر پوری کائنات کو سمو کے رکھ دیا۔ کہا زمین و آسمان کی قسمیں تو رب نے اٹھائی ہیں، دن اور رات کی قسمیں تو تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ وما خلق الذکر والانثی، ہر شے کے اندر نر اور مادہ موجود ہے، اور رب اس کا خالق ہے، وہ اپنی قسم اٹھاتا ہے۔